السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے معزز دینی ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، درس کا موضوع ہے رمضان کے بعد ہماری زندگی کیسے ہونی چاہیے۔ رمضان المبارک کا پیارا مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ رخصت ہوا۔ اس کے خوبصورت دنوں اور اس کی خوبصورت اور منور معطر راتوں کو ہم نے الوداع کہا، اور جو بھی عمل کیا بروز قیامت دلیل بن کر ہمارے سامنے آئے گا۔ رمضان کے بعد مسلمان کا اعمال صالحہ کرنے پر صبر کرنا اور اسی حالت پر باقی رہنا رب کریم و منان کے ہاں رمضان المبارک کے روزے قبول ہونے کی اہم ترین علامت ہے کہ ہم نیکی کے بعد بھی نیکی کرتے رہیں، اور رمضان المبارک کے بعد اعمال صالحہ ترک کرنا، نیکی کے بعد برائی کرنا اور شیطان کے راستوں پر چلنا ذلت و رسوائی اور حقارت و گھٹیا پن اور نیکیوں کے مردود وہ قبول نہ ہونے کی اہم ترین علامت ہے۔ ماہ رمضان کے بعد ایک مسلمان کا اللہ کے فرائض و واجبات کی پابندی کرنا اور نیکیوں پر گامزن رہنا اور اپنے اقوال و افعال کی اصلاح کر لینا اور اس رمضانی مدرسہ اور ورکشاپ سے مستفید ہونا اور اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری پر استقامت اختیار کرنا، یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اس نے رمضان کے مقصد لعلکم تتقون کو کسی حد تک پورا کر لیا ہے اور رمضان سے کچھ حاصل کر لیا ہے، اور پھر وہ اس قافلے میں شامل ہوا ہے جن کی عبادت و دعا اللہ تعالی نے قبول فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ دن کے دونوں حصوں میں نماز کی پابندی کرتے رہو اور رات کی گھڑیوں میں بھی نماز پڑھا کرو، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت کرنے والوں کے لیے ہی نصیحت ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 114۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وَأَتْبَعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی ہو جائے تو بعد میں نیکی کیا کرو، نیکی اس برائی کو ختم کر دے گی، اور لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آیا کرو۔ اس لیے مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاقل اور بالغ ہونے سے پہلے دن سے لے کر اپنے آخری سانسوں تک استقامت کے قافلے اور نجات کی کشتی میں سوار رہے، تو وہ اس طرح لا الہ الا اللہ کے سائے میں چلے گا اور اللہ کی نعمتوں کا سایہ حاصل کرے گا۔ ماہ رمضان ختم تو ہو چکا، لیکن روزہ نہیں ختم ہوا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ ان نفلی روزوں سے محروم نہ رہے۔ مشروع عبادات میں سے ہے کہ رمضان کے بعد ماہ شوال کے بھی 6 روزے رکھے جائیں۔ ہر مسلمان کے لیے شوال کے 6 روزے رکھنا مستحب ہے، اور اس کے رکھنے پر بہت بڑا اجر و ثواب بیان ہوا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے،
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر. جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کے بعد شوال کا 6 روزہ رکھا تو اس نے زمانے بھر کا روزہ رکھا. رمضان کا روزہ اور اس کے بعد شوال کا 6 روزہ رکھنا یہ سال بھر روزہ رکھنے کے برابر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے، جس کی وضاحت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رمضان کے 1 مہینے کا روزہ 10 مہینوں کے روزے کے برابر ہے، اور شوال کے 6 دن کا روزہ 60 یوما 2 ماہ کے روزوں کے برابر ہے. اس طرح سے یہ پورے 1 سال کا روزہ رکھنا ہوا. اسی طرح سے میرے بھائیوں سوموار اور جمعرات کے روزے رکھنے مسنون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم یوم الاثنین والخمیس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اور جمعرات، پیر اور جمعرات، سوموار اور جمعرات کے روزے رکھا کرتے تھے. اور آپ ان دنوں کا روزہ اس لیے رکھتے تھے، آپ نے خود ہی فرمایا ہے کہ اس دن لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میری خواہش یہ ہے کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہو تو میں روزے سے ہوں. اسی طریقے سے ایام بیز 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا روزہ رکھنا مسنون ہے. اسی طریقے سے عاشوراء 9 اور 10 محرم کا روزہ، اور عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ، یہ تمام کے تمام مسنون روزے ہیں. تو گرچہ رمضان کا فرض روزہ ہم سے ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ مسنون روزے باقی ہیں، ہمیں ان روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں غور کریں کہ رمضان کے جانے سے قیام رمضان تراویح کی نماز تو ختم ہو گئی، مگر قیام اللیل سال کی ہر رات مشروع ہے. ارشاد باری تعالی ہے وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وہ رات میں تھوڑا سوتے تھے اور صبح کے وقت استغفار کرتے تھے. سورہ زاریات آیت نمبر 17. میرے بھائیوں کیا ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں یہ نہیں بتلایا ہے کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے تو پاک پروردگار ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور پروردگار کا یہ نزول اترنا حقیقی ہوتا ہے جیسے اللہ کی عظمت و جلالت کے لائق ہے. پھر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کر لوں. من یسألنی، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کی جھولی بھر دوں. کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے بخش دوں. رب کریم کی یہ کرم نوازی مہربانی رمضان ہو یا غیر رمضان عام ہوتی ہے، لہذا ہر مسلمان کو ان بابرکت لمحات کو غنیمت سمجھنا چاہیے. پروردگار سے سرگوشی کرنے، ملاقات کرنے، قربت اختیار کرنے کے دن اور رات میں 5 وقتہ نمازیں 5 اوقات ہیں جو فرائض سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے متعلق بروز قیامت سب سے پہلے سوال کیا جائے گا. اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت سائر عمله. سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے تعلق سے سوال کیا جائے گا.
نماز جس کی درستگی پر زندگی کے سارے اعمال کی درستگی، جس کے خرابی پر سارے اعمال کی خرابی منحصر ہے۔ فَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ السَّائِرُ عَمَلِهِ، نماز اگر قابل قبول ہوا تو سارے اعمال قابل قبول ہو جائیں گے۔ وَإِن رُدَّتْ، اور اگر نماز رد کر دی گئی، بیکار ہو گئی، تو سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ تو نماز کی درستگی پر زندگی کے سارے اعمال کی درستگی منحصر ہے، اور نماز کی خرابی پر سارے اعمال کی خرابی منحصر ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو اس کی ادائیگی پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ غرضے کی رمضان کے فرض روزوں کے بعد نفلی روزوں، فرض نمازوں کے بعد نفلی نمازوں، فرض زکوٰۃ کے بعد نفلی صدقہ خیرات، وہ فریض حج کی ادائیگی کے بعد نفلی حج اور عمرہ، اسی طرح سے قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، توبہ و استغفار اور دیگر اعمال صالحہ کے ساتھ مرتے دم تک اللہ کی عبادت میں زندگی گزارنی چاہیے۔ علامہ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کے نیک عمل کرنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے جب تک اسے موت نہ آ جائے۔ پھر آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ یہاں پر الیقین سے مراد موت ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتے دم تک عبادت اور بندگی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے ہوئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا رمضان میں نیکیاں کر لینا سال بھر کے لیے کافی ہے۔ اب ہمیں آئندہ رمضان تک نماز پڑھنے کی، قرآن مجید تلاوت کرنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی، روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سراسر تصور غلط اور غیر اسلامی تصور ہے۔ جو رمضان کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے، وہ جان لے کہ رمضان گزر گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ رب العالمین زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی۔ پروردگار سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ہمارے ماہ رمضان کے صیام و قیام اور دیگر اعمال صالحہ کو شرف قبولیت سے نوازے، اور ہمیں نیکیوں پر مداومت اور ہمیشگی کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔